أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلوات يا مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال صلوات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفاته حد محدود ولا نعت ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمتي ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان وخليفة الرحمن إمام الإنس والجان اللهم أجل لوليك الفرج صلوات قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری بیدار ہو کر بولے نعرہ حیدری صدا میں پکارے نعرہ حیدری ان کا یہ عقیدہ ہے کہ علی کا نام لینے سے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے. ہاتھوں کو بلند کریں کہ نجف کا والی ہماری صدا پر لبیک کہے اور کہے کہ میرے چاہنے والے مجھے پکار رہے ہیں. حلال مشکلات کو پکارنا ہے کل کفا کو جس نے نبیوں کی مدد کی ولیوں کی مدد کی. ہر بندہ گناہگار کی مدد کرنے والا ہر بندہ مومن کی مدد کرنے والے کو پکارنا ہے کہ نجف کا والی ہماری صدا پر لبیک کہے اور کہے کہ میرے چاہنے والے مجھے پکار رہے ہیں. نعرہ حیدری 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 محمد والے محمد صلوات صرف آپ کی توجہ کے لیے کہا خالق نے کچھ اس طرح سے اتارے ہیں محمد. خالق نے کچھ اس طرح سے اتارے ہیں محمد. ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد. اکثر در زہرا پر جبرائیل نے یہ سوچا آواز کس کو دوں یہ تو سارے ہیں محمد. ولائے اہل نبی نہیں تو قیام ابتر سجود ابتر. ولائے اہل نبی نہیں تو
قیام ابتر سجود ابتر، علی سے بے حد کی حد بنائی تو دین کے سب حدود ابتر، وآلہ گر نہیں پڑھو گے تو رسول پہ ہے درود ابتر، تمہیں کوئی حق نہیں کہ سوچو رسول اکرم کا زین کیا ہے، ہماری گھٹی میں حب علی ہے، آؤ ہم سے پوچھو حسین کیا ہے، کہا تمہیں کوئی زین کیا ہے، ہماری گھٹی میں حب علی ہے، آؤ ہم سے پوچھو حسین کیا ہے، حسین خالق کا ناز بھی ہے اور اس کی ایک احتیاج بھی ہے، تو حسین خالق کا ناز بھی ہے اور اس کی ایک احتیاج بھی ہے، حسین فطرت سے لے کے ہر تک سبھی کے غم کا علاج بھی ہے، حسین بولے تو پھر کتاب وحی کو اپنا بیاں بنا دے، حسین چاہے تو 80 سالہ حبیب کو بھی جواں بنا دے، حسین چاہے تو اپنے گھر کی کنیز فضا کو ماں بنا دے، ارے حسین کے دل کی گر مرضی تو لوح پہ لکھے کو مات دے دے، جسے محمد نے ایک بخشے حسین چاہے تو ساتھ دے دے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد مرد آباد۔ باغ عسکری کے مقدس ترین پھول، آج روز جمعہ ہو نہیں سکتا کہ ہمیں ممبر پر بیٹھنے کا موقع ملے، اس فرش پر بیٹھنے کا موقع ملے اور ہم اپنے وقت کے امام کا تذکرہ نہ کریں، ان کے ظہور کی دعا نہ کریں۔ عصر کا ٹائم ہے، نماز کا ٹائم قریب ہو رہا ہے اور اس ٹائم جو دعا مانگی جائے معصوم فرماتے ہیں دعا قبول ہوتی ہے، ہماری تو کوئی اور دعا ہی نہیں، ان تمام پریشانیوں کی نجات کا ذریعہ، ان مشکلات کا ذریعہ، ان حاجات کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ اس وبا سے اگر بچنا ہے تو اپنے وقت کے امام کو پکاریں، وہی ہمیں اس دنیا کے آفاتوں بلیاتوں پریشانیوں اور حاجات سے نجات دیں گے۔ سب مل کر ہاتھوں کو بلند کریں اور کہیں اے باغ عسکری کے مقدس ترین پھول، اے باغ عسکری کے مقدس ترین پھول، اے دل جان و کعبہ، اے قبلہ اصول، دنیا نہ مال و زر نہ وزارت کے واسطے، دنیا نہ مال و زر نہ وزارت کے واسطے، ہم جی رہے ہیں مولا صرف آپ کی زیارت کے واسطے۔ الاجل یا امام زمان الاجل، الاجل یا امام زمان الاجل، بلند آواز سے الاجل یا امام زمان الاجل، الاجل یا امام زمان الاجل، الاجل یا امام زمان الاجل۔ صلوات ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے تمام تر تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس خالق منان کے لیے کہ جس کی قبضہ قدرت میں ہماری جانیں ہیں، وہ عظیم پروردگار جو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ یہ کس طرح سے ایک چھوٹی سی مثال دوں گی کہ اللہ کتنی محبت کرتا ہے اپنے بندے سے۔ یہاں پر مجھے یقین ہے کہ میری مائیں بھی تشریف فرما ہے، سردیوں کا موسم ہو، بچہ بستر گیلا کر دے تو ماں اس گیلے بستر پر خود سو جاتی ہے اور اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو خشک اور نرم بستر پر سلاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بچے سے اتنی زیادہ محبت کرتی ہے، چاہتی نہیں کہ میرا بچہ پوری رات سردی کے موسم میں جو ہے وہ سردی میں پیشاب والے بستر پر، جو گیلے بستر پر یہ آرام کرے، ماں نہیں چاہتی۔ تو اب اللہ حدیث قدسی میں کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ اے میرے بندے، میں تجھ سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں۔ اور پھر خدا فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تجھے علم ہو جائے، اگر تو یہ جان لے کہ تیرا رب، تیرا پروردگار تجھ سے کتنی محبت کرتا ہے تو تیرا جوڑ جوڑ جدا ہو جائے۔ اے میرے بندے، جب تو اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہے نا، تو اس طرح سے عبادت کرتا ہے، تجھے اپنے گھر کی ٹینشن ہے، تجھے دنیا کے کاموں کی ٹینشن ہوتی ہے، تجھے یہ ہوتا ہے کہ میرا کو کوئی اور بھی دیکھ رہا ہے، تو گویا اس طرح سے عبادت الہی کو انجام دیتا ہے جیسے تیرے
میں کئی پروردگار ہوں، لیکن یاد رکھ میرے بندے، جب تو عبادت کرتا ہے نا تو میں آسمان پر ملائکہ پر فخر کرتا ہوں، میں آسمان پر ملائکہ پر فخر کرتا ہوں، اور میں تیری طرف اس طرح سے متوجہ ہو جاتا ہوں کہ جیسے پوری کائنات میں میرا ایک بندہ میری عبادت کر رہا ہے۔ اب یاد رکھیے گا مومنات، اللہ کس طرح سے اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ ابھی رات کو ہی جو شب گزری، شب جمعہ، ہم نے کیا پڑھا؟ شب جمعہ دعائے کمیل کی تلاوت کرتے ہیں، جس کا پڑھنا مستحب ہے، تاکید کی گئی ہے۔ اس دعائے کمیل میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ یا ربی یا ربی یا رب کا حدیث میں ملتا ہے کہ اگر کوئی سجدے میں جا کر اللہ کو 11 مرتبہ کہے گا یا ربی یا ربی یا رب، تو اللہ فوراً اپنے ملائکہ کو اس بندے کے پاس بھیجتا ہے اور کہتے ہیں جا اس سے پوچھ کیا کام آج تجھے آن پڑا ہے کہ تیرے پروردگار کو تو یاد کر رہا ہے۔ لبیک یا ابدی کی صدائیں آتی ہیں، بتا میرے بندے تجھے مجھ سے کیا کام ہے؟ تجھے کوئی حاجت ہے، تیری حاجت کو پورا کروں گا۔ اگر تو بیمار ہے، تیری بیماری کو دور کروں گا۔ اگر تو مشکل میں، تیری مشکل کو ختم کروں گا۔ اگر تو پریشان ہے، تیری پریشانی کو ختم کروں گا۔ یعنی اللہ کو اتنا پسند ہے کہ جو سجدے کے عالم میں جا کر اللہ کو 11 مرتبہ کہے، یہ اس میں اعظم ہے یا رب، اس میں اعظم ہے یا رب۔ کہا اللہ کہتا ہے رحمان رحیم کہو، لیکن یا رب اس میں اعظم ایسا ہے، کہا اللہ فوراً اپنے بندے کی ندا کو سنتا ہے، فوراً اپنے بندے کی ندا کو سن کر کہتا ہے لبیک یا عبدی، بتا میرے بندے تجھے مجھ سے آج کون سا کام آن پڑا ہے کہ تو آج اپنے رب کو پکار رہا ہے۔ اور ہم عزیزان گرامی، افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ہم کب رب کو پکارتے ہیں؟ جب دنیا کی مشکلات ہمیں گھیر لیں، جب ہمیں پریشانیاں گھیر لیں، جب ہمارے پر خوشی ہو، ہم تو پنجگانہ نماز پڑھنا بھی بھول جاتے ہیں، لیکن بندے اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے میں اپنے بندوں کو نہیں بھولتا۔ اتنی نعمات عطا کی کہ سب سے بڑی عزیزان گرامی نعمت ہے ہم شیان حیدر کرار کے لیے کہ یہ ہمیں فرش عطا کیے۔ اس فرش پر بیٹھ کر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ اس فرش پر آ کر ہم اللہ کی توحید کو بھی یاد کرتے ہیں، نبیوں کی رسالت کو بھی یاد کرتے ہیں، اور اماموں کی قربانیوں کو بھی یاد کرتے ہیں کہ اللہ کتنا اپنے بندے سے محبت کرتا ہے کہ اس نے ہمیں یہ 2 مہینے اور 8 دن تبلیغ کے لیے دے دیے، تبلیغ کے لیے دے دیے۔ کس طرح سے کہ ہم ان دنوں میں کچھ سیکھیں اور مقصد حسین کو سمجھیں کہ مقصد حسین کیا تھا، کہ جس کے لیے جس حدیث کو میں نے سرنامہ کلام بنایا کہ جس میں رسول اعظم ختمی مرتبہ وہ رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو اس وقت تک اپنی زبان کو حرکت نہیں دیتے تھے جب تک وحی الہی نازل نہیں ہو جاتی تھی۔ وما ينطق عن الهوى الا وحی یوحی کے مصداق نبی فرما رہے ہیں الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین کیا ہیں؟ دونوں جوانان جنت کے سردار۔ اگر کوئی چاہے جنت میں داخل ہونا، کوئی چاہے اپنے اولاد کو جنت میں بھیجنا، تو ان کو سیرت حسنین پر چلنا ہوگا، کیونکہ یاد رکھیں جو اس دنیا میں نجات چاہتے ہیں، جو آخرت میں نجات چاہتے ہیں، اگر وہ پنجتن پاک کو نہیں پکڑیں گے، ان کے دامن کو نہیں پکڑیں گے، تو نہ ہی وہ دنیا میں کامیاب ہوں گے اور نہ ہی آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اب رسول اعظم نے فرمایا، ایسے ہی مسجد نبوی میں تمام لوگ آئے ہوئے رسول اعظم کا خطبہ سن رہے تھے کہ رسول اعظم نے فرمایا ہے کہ حسین اور حسن کیا ہے؟ جوانان جنت کے سردار ہیں۔ ایک شخص بوڑھا آیا، کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا کہ حسنین جوانوں کے سردار ہیں، اگر میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں،
میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو پھر میرا سردار کون ہوگا؟ آپ نے تو حدیث میں یہ بیان کیا ہے، ابھی یہ بیان کیا ہے کہ جوانوں کے سردار ہوں گے، اب میں بوڑھا ہوں، میرا سردار کون ہوگا؟ میں تو دنیا میں آپ کو پکڑ کر رکھا ہوا ہے، آپ کے دامن کو پکڑا ہوا ہے، حسنین کو میں ماننے والا ہوں، اب جنت میں کیا میرا داخلہ نہیں ہوگا؟ اب جب اس نے یہ کہا، رسول اعظم مسکرائے اور مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور کہا ہاں میں نے صحیح کہا ہے، میں نے سچ کہا ہے۔ کہا رسول اعظم، وہ رونے لگا، کہا رسول اعظم پھر کیا میں جنت میں نہیں جاؤں گا؟ رسول اعظم مسکرا کے فرماتے ہیں بوڑھوں کا داخلہ ممنوع ہے جنت میں۔ اب اور پریشان ہو گیا، کہا کہ اب رسول اعظم نے یہ بھی فرما دیا کہ بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے۔ کہا میں تو بوڑھا ہوں، اس کا مطلب ہے میں جنت میں نہیں جا سکتا۔ رسول اعظم نے جب اس کو دیکھا تو وہ پریشان تھا، زاروں قطار رونے لگا۔ رسول اعظم نے فرمایا ہاں میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جنت میں اللہ ان کو جوان کر کے داخل کرے گا، اللہ ان کو جنت میں جوان کر کے داخل کرے گا۔ فوراً اس جو بوڑھا تھا اس کے چہرے پر خوبصورت انداز میں مسکرانے لگا، اپنے آنسوؤں کو صاف کر کے فوراً رسول اعظم کے قدموں پہ گر گیا۔ کہا میں اسی لیے پریشان ہو گیا تھا کہ میں جنت میں نہیں جا سکتا ہوں، لیکن اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ جنت کے اندر بوڑھے نہیں جائیں گے، اب صرف جوان جائیں گے، اور مجھے یہ بھی یقین ہو گیا۔ آپ نے کہا کہ اللہ ہر بندے کو کیا ہے جوان کر کے جنت میں داخل کرے گا اور ان کے حسنین سردار ہوں گے۔ سلوات پڑھیں۔ کیسے ہی ہر کتاب میں یہ قصہ موجود ہے کہ بادشاہ روم کو رسول اعظم نے مسلمان کیا۔ جب بادشاہ روم مسلمان ہو گیا، مسلمان ہونے کے بعد وہ ہر سال کی زکوٰۃ رسول اعظم کی خدمت میں مدینہ میں بھیجا کرتا تھا۔ کہا ایک سال جب آیا رسول اعظم کے لیے اس نے زکوٰۃ بھیجی۔ جب زکوٰۃ بھیجی اور جو بادشاہ روم تھا اس کا نوکر وہ زکوٰۃ لے کر آیا۔ جب زکوٰۃ لے کر آیا تو کچھ سوال تیار کیے جو بادشاہ روم نے دیے تھے۔ کہا کہ جو بھی، اس نے کہا مجھے کیا پتہ چلے گا کہ مدینے میں رسول اعظم کون سے ہیں، تو اب اس نوکر کی شناخت کے لیے کہا یہ چند سوال دے رہا ہوں تمہیں، جو بھی ان 6 سوالوں کا جواب دے دے گا تو سمجھ جانا کہ وہی مدینے کا جانشین ہے، حکومت اس کے پاس ہے، وہی نبی ہے۔ اب وہ بادشاہ روم کا نوکر اونٹوں پر لدا ہوا سونا چاندی کئی چیزیں لے کر زکوٰۃ لے کر جب مدینہ پہنچا تو مدینے میں آ کر اس کو خبر ملی کہ رسول اعظم کا وصال ہو گیا ہے، رحلت ہو چکی ہے، وہ تو اس دنیا میں ہے نہیں۔ اب پریشان ہوا، کہا یقیناً کوئی جانشین تو ہوگا، کیونکہ جانے سے پہلے ایک استاد کلاس میں تھوڑی دیر باہر جائے تو مانیٹر کو چھوڑ کے جاتا ہے کہ وہ کلاس کو کنٹرول کرے۔ اب فوراً اس کی عقل نے کہا رسول جب یقیناً اس دنیا سے اگر رحلت کر گئے ہیں تو یقیناً کوئی اپنا جانشین چھوڑ کر گئے ہوں گے۔ اب اس نے جب یہ سوال کیا، کہا ہاں اندر جا کر دیکھو، وہاں پر جانشین بیٹھے ہیں۔ جب وہ آیا دیکھا کہ ایک شخص حکومت سنبھالے ہوئے تخت پر جانشین بیٹھا ہوا ہے، تخت پر بیٹھا ہوا ہے، بادشاہ وقت ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، خلیفہ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ کہا ٹھیک ہے میں تمہیں زکوٰۃ دیتا ہوں، لیکن 6 سوال میرے بادشاہ سلامت نے دیے ہیں، اگر تم ان 6 سوالوں کے جواب دے لو گے تو میں تمہیں زکوٰۃ دے دوں گا۔ اب جب سوال کیے، جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا جواب آیا نہیں۔ کہا جواب نہیں آتا تو تم نے حکومت کیسے سنبھالی ہے؟ تم میرے 6 سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے تو اتنی بڑی حکومت کے لوگوں کی پریشانیوں کو، لوگوں کے مسائل کو کیسے حل کرو گے؟ وہ تو اللہ کا نبی تھا کہ جو جانشین ضرور چھوڑ کے گیا ہوگا۔ کہا اگر زکوٰۃ دینی ہے تو دو، نہیں تو بے شک تم یہاں سے چلے جاؤ۔ کہا یہ کیسا دین ہے جس دین میں اتنی سختی ہے، جس دین میں اتنا جبر ہے، جس دین کے اندر کسی کو ان سے 6 سوالوں کے جانشین کو جواب نہیں آتے؟ رسول اعظم کس کو جانشین بنا کے گئے ہیں؟ کہ یہ باتیں سلیمان سن رہا تھا۔ جب سلیمان نے دیکھا کہ اب دین کا وقت آن پڑا ہے، سلیمان نے فوراً اس نوکر سے کہا واپس اپنے بادشاہ کے پاس نہیں جانا، میں تجھے اصل جو جانشین ہے وہ تجھے دکھاتا ہوں، آج جو اصل جانشین ہے میں وہ تجھے دکھاتا ہوں۔ فوراً سلیمان نے اس کا دامن پکڑا اور لے کر اس کو کہاں گئے؟ جناب سیدہ کے دروازے پر۔ جب دروازے پر گیا
दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से एक बीबी की आवाज आई, सलेमान बताओ क्या काम है। फौरन वो नौकर परेशान हो गया, तो अभी तो दरवाजे पर दस्तक दी है, किसने बता दिया कि सलेमान आ गया है। यकीनन परेशान हो गया, हैरान हो गया, कहा अंदर यकीनन कोई खास खातून रहती है। अंदर से जनाब सैयदा फरमाती है, सलेमान क्या काम है। कहा अमीर कायनात को बाहर भेजे क्योंकि आज दीन पर मुश्किल वक्त आ गया है। जनाब सैयदा ने फरमाया, सलेमान इमाम अली, अमीर कायनात, अमीर अल मोमिनीन, इमाम अल मुत्तकीन, इमाम सफीउद्दीन, नजीबे टरफैन जो इमाम अली है, वो कहा घर में नहीं है, वो एक बाग में मजदूरी करने के लिए गए हुए हैं और यहूदी के बाग में मजदूरी कर रहे हैं। सलेमान ने उस नौकर को पकड़ा और साथ लेकर चला और जब इमाम अली के करीब आया तो वो नौकर कहता है कि मैंने क्या देखा कि जिस शख्स के पास मुझे लेकर गया है उसके हाथ में बेलचा है, उसके पांव मिट्टी के गारे से अटे हुए हैं। मैंने कहा इसकी तो ये हालत है, मुझे इन ये 6 सवालों का जवाब कैसे देगा। फौरन अली इब्ने अबी तालिब के चेहरे पर जलाल आया, कहा तू मुझसे जवाब की तवक्का करता है, सामने देख ये बच्चा, ये मासूम बच्चा तुझे सवालों का जवाब देगा। फौरन परेशान हो गया, कहा अब ये बच्चा होकर ये मुझे सवालों के जवाब कैसे देगा। सामने इमाम हसन मुज्तबा खड़े थे। अब सामने इमाम हसन मुज्तबा खड़े थे। जब अपने बाप का हुक्म सुना तो फौरन कहा तू अगर सवाल नहीं बताना चाहता तो ना बता, मैं तुझे तेरे सवाल भी बताऊंगा और मैं तुझे सवालों से पहले उनके जवाब बताऊंगा। कहा तू यही पूछने आया है ना कि मुंह का जायका शीरी क्यों है, आंख का आंसू नमकीन क्यों है, तू यही पूछने के लिए आया है, मैं ही तुझे बता देता हूँ। अब जब सवालों के जवाब बता चुके, इमाम हसन मुज्तबा ने जब सवाल देखे नहीं, नौकर ने सवाल किए नहीं, जब सारे जवाब बता दिए, मुख्तसर करती चलूं, जवाब बता दिए, अब वो और हैरान हो गया, कहा ये तो छोटा सा बच्चा है, इसने कैसे जवाब दे दिया। कहा अब मौला कायनात की तरफ देखकर वो नौकर कहता है जो बादशाह रूम ने नौकर भेजा था और उसने कहा कि अब आपको बाग में यहूदी की मजदूरी करने की जरूरत नहीं है, अब आपके दिन खत्म हो गए, आपके मुश्किल के वक्त खत्म हो गया। मैं इतना सोना लेकर आया हूँ, इतनी चांदी लेकर आया हूँ, आप कई हजार बरस तक बैठ कर खाएं तब भी खत्म नहीं होंगे। लेकिन अमीर कायनात ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और कहा, ए हसन मुज्तबा, जितना ऊंटों पर सोना लदा हुआ है इनको उठा के तमाम मदीने के फकीरों, मसकीन, गरीब लोगों में बांट दो। फौरन परेशान हुआ, ये क्या हो गया, ये यहूदी के बाग में मजदूरी कर रहे हैं और इधर हसन मुज्तबा को हुक्म क्या दे दिया। फौरन परेशान हुआ, सलेमान के चेहरे की तरफ निगाह की। सलेमान ने कहा, ए नौकर परेशान ना हो, मैं सलेमान इनके घर का जारूब कश हूँ, इनके घर में झाड़ू देता हूँ, इनके घर में काम काज करता हूँ। आज तक इस घराने को मैंने नहीं समझा, तू कैसे समझ। नौकर हूँ, झाड़ू देता हूँ, इनके घर का काम काज करता हूँ, आज तक मैंने इस घराने को नहीं समझा, तो तू कैसे समझ सकता है। तो मोमिनात देखिए इमाम हसन मुज्तबा कि जिनकी शराफत, जिनका अखलाक, जिनके कमालात, हर चीज अपनी एक तरफ थी कि कहा एक होता है सखी, एक होता है करीम, एक होता है लईम, एक होता है कंजूस। 4 लोगों का तस्करा किया गया। कहा कि दुनिया में 4 तरह के लोग जिंदगी बसर करते हैं। कौन से 4 लोग? एक या कोई सखी होगा, या कोई करीम होगा, या कोई लईम होगा, या कोई कंजूस होगा। सखी किसे कहते हैं? सखी वो होता है कि जो खुद भी खाए और जो बच जाए वो दूसरों को खिलाए। लईम किसे कहते हैं? कि जो ना खुद खाता है ना दूसरों को खिलाता है। कंजूस कौन होता है? कि जितना भी माल हो उसको समेट के रखता है, वो नहीं चाहता कि कोई खाए। लेकिन करीम किसे कहते हैं? कि जो खुद नहीं खाता लेकिन दूसरों को खिलाता है। इसीलिए कहा जितने भी 14-12 इमाम अल्लाह ने 14 मासूमीन को भेजा, कहा ये सब करीम इब्ने करीम थे, ये करीम इब्ने करीम थे। कहा 14 मासूमीन में सब करीम थे, सब सखी थे। लेकिन अगर किसी को लक़ब मिला करीम का, करीमा अहले बैत का लक़ब मिला, मासूमीन में से करीमा जिसको कहा गया, करीमा अहले बैत का लक़ब
امام حسن مجتبیٰ کو ملے۔ کہ تمام معصومین ایک طرف اور امام حسن کی کرامت ایک طرف، سخاوت ایک طرف، شجاعت ایک طرف کے کتنے امام حسن مجتبیٰ کے چاہنے والے تھے کہ مدینہ میں مولا کا دسترخوان مشہور تھا۔ کس طرح سے دسترخوان مشہور تھا کہ ایک دن ایک فقیر کہتا ہے کہ میں نے چاہا کہ سنا ہے کہ فاتح خیبر ہیں کہ جن کے پاس یقیناً مال غنیمت بہت زیادہ اکٹھا ہوگا، میں چاہتا ہوں آج فاتح خیبر کے، آج حیدر کے دسترخوان پر کھانا کھاؤں گا۔ آیا مولا کے پاس اور کہا کہ مولا میں آج آپ کے دسترخوان سے کھانا چاہتا ہوں۔ مولا نے اپنا وہ رومال کھولا جس کے اندر ایک خشک جو کی روٹی تھی، اس روٹی کو کھولا، دیکھتا ہے وہ فقیر دیکھ رہا ہے کہ مولا نے اس روٹی کے ٹکڑے کیے، اس کو پانی میں بھگو کر کھانے لگے اور کہا تو بھی کھا۔ کہا مولا میرے تو دانت نہیں ہے، میں تو کھا نہیں سکتا ہوں، میں تو سمجھتا ہوں فاتح خیبر ہے، آپ تو حیدر کرار ہیں، آپ تو امیر المومنین ہیں، آپ تو امیر کائنات ہے، آپ کے پاس یقیناً بہت بڑا دسترخوان ہوگا۔ مولا نے فرمایا اگر پیٹ بھر کے کھانا کھانا چاہتا ہے نا، میرے پاس تو یہی چند ٹکڑے ہیں، جب مدینے میں چلا جا اور مدینے میں دسترخوان لگا ہوگا، جتنا مرضی پیٹ بھر کے کھانا چاہے کھا لینا۔ اب وہ فقیر مدینہ میں آیا، جب مدینہ میں آیا دسترخوان سے کچھ کھاتا بھی تھا۔ امام حسن مجتبیٰ کی نگرانی میں دسترخوان لگا، لوگ کھا کر اٹھ کے جا رہے تھے، 3 ٹائم کہا مولا کا دسترخوان لنگر مشہور تھا اور آج بھی مدینہ میں مولا کا دسترخوان مشہور ہے۔ اب اس نے کیا کیا، اب وہ فقیر کچھ کھاتا تھا، کچھ لفافے میں ڈالتا تھا، کچھ کھاتا تھا لفافے میں ڈالتا تھا۔ امام حسن مجتبیٰ نے جب اس کو یہ کرتے ہوئے دیکھا، مولا نے فرمایا اے شخص جو تو نے کھانا ہے کھا لے، شام کو بھی میرا دسترخوان لگے گا، تو نے جو کھانا ہے جی بھر کے پیٹ بھر کے کھا لے، یہاں سے نہ لے جا۔ اگر تو رات کے لیے اکٹھا کر رہا ہے تو پریشان نہ ہو، رات کو بھی میرا دسترخوان لگے گا، کل بھی میرا دسترخوان لگے گا، جتنا کھانا ہو کھا لینا۔ لفافے میں کیوں ڈال رہا ہے؟ کہا مولا میں اپنے لیے نہیں ڈال رہا ہوں، بلکہ میں باہر دیکھ رہا ہوں، مدینے سے باہر ایک شخص ہے کہ جس کو فاتح خیبر کہتے ہیں، جس کو حیدر کرار کہتے ہیں، جس کو امیر المومنین کہتے ہیں، وہ جو کی روٹی پانی میں ڈبو کے کھا رہے تھے، میں ان کی لپیٹ میں ہوں۔ امام حسن مجتبیٰ نے مسکرا کر کہا اے شخص جاننا چاہتا ہے وہ شخص کون ہے؟ یہ جس کے دسترخوان پر بیٹھا ہے یہ اسی کا دسترخوان ہے۔ حیران ہو کر دیکھنے لگا یہ کس طرح سے ہو گیا مولا؟ کہا وہ جو فاتح خیبر ہے نا، یہ اس کا زہد و تقویٰ ہے کہ وہ جو کی روٹی کھا رہے، اور یہ اس کے بیٹے کریم ابن کریم کا دسترخوان ہے جہاں پورا مدینہ آ کر روٹیاں کھاتا ہے۔ کریم مشہور ہے، کیسے کریم ہے کہ آج بھی کئی 100 سال ہو گئے حسن مجتبیٰ کو اس دنیا سے گئے ہوئے، آج بھی مدینے میں مولا کا دسترخوان لگتا ہے۔ اور ہمارے علماء اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ جس کے گھر میں رزق کی تنگی ہو، ایک وظیفہ بتا رہے ہیں، جس کے گھر میں پریشانی ہو، جس کے کاروبار میں برکت نہ ہوتی ہو، مال آتا ہو برکت نہ ہو، وسعت نہ ہو، تو کہا کیا کرے کہ وہ اپنے گھر میں ہر مہینے کی 15 کو دسترخوان لگائے۔ ضروری نہیں کہ آپ اس پہ انواع اقسام کے کھانے رکھیں، بلکہ چھوٹا سا دسترخوان لگائیں جس میں طیب و پاک و پاکیزہ غذا رکھیں، جس میں خود باوضو ہو کر غذا کو تیار کریں، اس پر رکھیں اور امام حسن مجتبیٰ کا دسترخوان کی نیت کریں کہ مولا ہم نے اپنے گھر میں یہ چھوٹا سا دسترخوان سجایا ہے کہ ہم نے نیت کی ہے مولا کہ ہم ہر مہینے آپ کا دسترخوان لگائیں گے، آپ ہمارے کاروبار میں وسعت پیدا کریں، ہمارے کاروبار میں برکت پیدا کریں، ہماری پریشانیوں کو دور کریں۔ کہا ابھی اگلا مہینہ نہیں آیا ہوگا، لیکن عقیدت ہو، لیکن خلوص ہو۔ اگر عقیدت نہ ہوئی، خلوص نہ
ہوا. اگر کوئی کمی ہوگی تو وہ منت ہماری طرف سے ہوگی. وہ تو کریم ابن کریم کرانا ہے, وہ تو دینے والے ہیں, وہ تو عطا کرنے والے ہیں, وہ تو اپنے دشمن کو بھی شربت پلانے والے ہیں, وہ تو اپنے دشمن کو بھی. ہمارے مانگنے میں کمی ہے. جب آپ دسترخوان لگائیں گی اور نیت کریں گی نا, اور اس کے بعد فاتحہ دلا کے امام حسن مجتبیٰ کو ہدیہ کریں, کہا آپ کی حاجات پوری ہوں گے, آپ کی رزق کی تنگی ختم ہوگی. کیوں آج کرونا ہے, ہر گھر میں پریشانی ہے. جانتی ہوں کتنے لوگ پریشان ہیں, جس کے گھر میں جاؤں کہتی ہے کہ باجی دعا کروائیں, ہمارے گھر میں رزق میں برکت نہیں ہے, وسعت نہیں ہے, ہم پریشان ہیں, ہمارے کاروبار نہیں چلتے, جو کاروبار کرتے ہیں ختم ہو جاتا ہے. یہ ہر کام کے لیے ایک وظیفہ بتا کے جا رہی ہوں, ایک ایسا وظیفہ کہ جو میں خود بھی اپنی زندگی میں کرتی رہی ہوں. آپ لوگ اس دسترخوان کو بچھائیں تو دیکھیے گا اس کا رزلٹ, اس کا نتیجہ ہمیں یقیناً جلدی ملے گا, یقیناً ملے گا. کیونکہ یہ کریم ابن کریم ہے کہ ایسے کریم اہل بیت میں سے امام حسن مجتبیٰ ہیں کہ جن کو کہا کہ تاریخ کہتی ہے 3 دفعہ زہر دیا گیا. کس نے کہا عورت بے وفا ثابت ہو سکتی ہے, عورت دنیا کا لالچ, دنیا کی محبت, دنیا کی خوبصورتی میں آ کر ایک معصوم کی قاتلہ بن سکتی ہے. جودہ جس پر لعنت ہو ہماری, کہ جس کو معاویہ نے بلایا اور کہا کہ حسن مجتبیٰ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, میں تیری شادی اپنے بیٹے یزید سے کروں گا, میں تیری شادی یزید سے کروں گا. کہا کیا شرط ہے؟ شرط کہا یہ ہے کہ تو حسن کو زہر دے دے. اب جودہ انتظار کر رہی تھی کہ وہ دن کب آئے گا کہ میں مولا کو زہر دوں اور جلدی سے میری شادی یزید سے ہوگی. کب میں اتنے رنگین, اتنے خوبصورت محل میں جا کر رہوں گی. اب دنیا کی رنگینیوں نے اس کے چہرے پر پردہ ڈالا, اس کی آنکھوں پہ پردہ ڈالا. اس لعینہ نے ارادہ کیا کہ امام حسن مجتبیٰ کو زہر دے دے. کہا ایک دن امام حسن مجتبیٰ کو کہا مولا روزے سے تھے, اور روزہ جب کھولنے لگے نا تو اس نے ایک تشت پیش کیا کہ جس تشت کے اندر اس نے انگور رکھے ہوئے تھے, اور انگور کے اندر اس لعینہ جودہ نے زہر ملایا ہوا تھا. اب میرے مولا نے جب روزہ افطار کیا نا, اور روزہ افطار کرنے کے بعد میرے مولا نے چند انگور اٹھا کر کھائے. کہا زہر اتنا شدید تھا کہ جس کے بارے میں معاویہ نے جودہ سے کہا تھا کہ جس نے میں نے روم سے اس زہر کو ملایا ہے, تو اگر میں سمندر میں ڈال دوں گا نا تو سمندر کی مچھلیاں تڑپ کر جان دے دیں گی. اس لعینہ نے وہ زہر انگوروں میں امام حسن مجتبیٰ کو دے دیا, اور مولا کو جب زہر دے دیا نا, اور فوراً زہر کا اتنا شدید زہر تھا کہ میرے مولا کے جگر پر اثر کرنا شروع ہو گیا. میرے مولا نے جب رات کا وقت ہوا نا, میرے مولا کہتے ہیں جودہ بتا کیا میں تیرا اچھا شوہر نہیں تھا, کیا میں تیرا اچھا شوہر نہیں تھا, کیا بتا کیا میں نے کیا تیرے حق کو پورا نہیں کیا ہے, کیا میں نے تیرے حقوق کی پاسداری نہیں کی ہے. جودہ خاموش ہو گئی. اب ہوا کیا کہ پہلی رات بھی حسن مجتبیٰ کبھی اندر کبھی باہر, کبھی حجرے میں جاتے ہیں کبھی اپنے حجرے سے باہر آتے ہیں. دوسری رات بھی حسن مجتبیٰ کی اسی حالت میں گزری. جب تیسری رات آئی نا, حسن مجتبیٰ نے خواب میں دیکھا کہ نانا رسول تشریف فرما ہوئے گے, اور کہتے ہیں حسن تجھ سے گھنٹوں کا مہمان رہ گیا ہے, جلد ہی تو میرے پاس جنت میں آ جائے گا. حسن مجتبیٰ کی حالت کیا ہے؟ کہا جگر کے ٹکڑے باہر آنا شروع ہو چکے تھے میرے مولا کے. میرے مولا میں پروا سے کہتے ہیں کہ قاسم کو میرے قریب لاؤ. اب سے قاسم کا سن چھوٹا ہے. حسن مجتبیٰ نے قاسم اپنے حجرے میں آرام کر رہے تھے. پروا جب قاسم کو لائی نا, میرے مولا نے قاسم کو اپنے سینے سے لگایا, اور سینے سے لگانے کے بعد کہا کہ اے قاسم تو چند گھنٹوں بعد یتیم ہو جائے گا, لیکن تیرا بھیا اور تیرا باپ تجھے وصیت کرتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جہاں میرے بھیا حسین کو تیری نصرت کی ضرورت ہو, اور اس وقت تو میں تو نہیں ہوگا. اے پروا یہ حصہ میرا کربلا میں ڈال دینا. میرے مولا نے جب وصیتیں کر لی نا, میں کہتی ہوں کوئی بہن بھی اپنے بھائی کو اس حالت میں نہیں دیکھتی, اور نہیں معلوم
حسن مجتبی کا آخری لمحہ قریب آیا ہے اور ان کے تشت سامنے پڑا ہے اور جگر پورا نکل کر باہر آنا شروع ہو گیا اور میرے مولا نے کلمہ اس درجہ کو زبان پر جاری کیا اور تمام کو وصیتیں کر لی تو پھر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون اور میں حسن اس دنیا سے جانے والا ہوں۔ اور زینب و کلثوم رونے لگی، کہا بھیا حسن ہماری چھوٹی سی عمر تھی، نانا رسول چھوڑ کر چلے گئے اور جب بابا علی جانے لگے ہمارے ہاتھ کو آپ کے ہاتھ میں پکڑا کے گئے تھے، اب ہمارا کون سہارا ہوگا؟ ارے حسن مجتبی اس دنیا سے چلے گئے، ارے جب چلے گئے نا غسلوں کا بنانا شروع ہوا، حسن مجتبی کو غسل بھی مل گیا، ارے کفن بھی مل گیا، کیونکہ میرے مولا نے وصیت کی تھی کہ اے بھیا حسین اگر میرے لاشے کو نانا رسول کے قریب دفنانے دے تو دفنانا، نہیں تو مجھے جنت البقیع میں دفنانا۔ ارے وصیت حسن کو پورا کرنے کے لیے ارے بھائیوں نے بھائیا کا لاشا اٹھایا، حسن کے لاشے میں چلنا شروع کیا۔ ارے جیسے ہی اجرے سے حسن مجتبی کے گھر سے حسن کا لاشا چلنا شروع کیا، ارے کچھ نہیں آگے کھڑے دیکھ رہے تھے، ارے انہوں نے تیروں کی بارش شروع کر دی، ارے تیروں کا برس رہا تھا، حسن مجتبی کا کفن میلا ہو گیا، کفن سفید کا سرخ رنگ کا ہو گیا۔ ارے جب میت کو واپس لوٹایا گیا، ارے تاریخ اٹھا کر دیکھ لے، آج تک دنیا میں جو جنازہ گھر سے نکلا ہو کبھی واپس نہیں آیا۔ تاریخ میں واحد حسن کا جنازہ ہے کہ جس کو مدینے سے واپس لایا گیا۔ جب گھر واپس لائے نا زینب و کلثوم تڑپ کر کہتی ہے بھیا حسین ہمارے بھیا کا روح واپس لاشا لائے ہو، کل ذرا اس کے کفن کو دیکھو اور اس کے کفن کا رنگ تبدیل ہو چکا ہے۔ ارے زینب و کلثوم کیا دیکھتی ہے؟ حسن مجتبی کے لاشے پر تیر لگے ہوئے ہیں اور نہیں معلوم کس انداز میں میری آقا زادیوں نے حسن مجتبی کے سینے سے تیروں کو نکالا ہوگا۔ اس لیے تاریخ کہتی ہے کہ حسن اور حسین کے جنازے میں یہی فرق تھا کہ حسن کے جنازے پر تیر تھے اور حسین کا جنازہ تیروں پر تھا۔ میں کہتی ہوں حسن مجتبی اور میرے مولا ہماری جانیں آپ پر قربان ہو، آپ پھر بھی خوش نصیب ہے، آپ کو بہنوں نے جی بھر کر روئی بھی صحیح، آپ کو غسل بھی ملا، آپ کو کفن بھی ملا اور ذرا میدان کربلا میں آئیے اور دیکھیے 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین کا لاشا اور میدان مقتل میں پڑا ہوا ہے اور مقتل میں پڑا ہوا کس حالت میں اور کسی میں تیر مارے، کسی نے کربلا کی خاک کر دی اور کسی نے پتھر برسائے۔ میں کہتی ہوں مولا خوش نصیب ہے جب آپ کا لاشا چلا جانا تھا، آپ کی بہنوں نے آپ کو رخصت کیا تھا اور ذرا میدان کربلا میں آ کر تو دیکھیے حسین کو بہن نے کس حالت میں رخصت کیا اور سر پر چادر نہیں ہے اور 72 کی سوگوار زینب حسین کے لاشے سے اس طرح سے گزر گئی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین